فرسٹ ایئر کا 5واں سبق ہے ادیب کی عزت۔ مصنف پریم چند ہیں۔ خلاصہ ہے، قمر صاحب ادیب تھے۔ انہوں نے بغیر دودھ اور چینی کے 20 مرتبہ ابلی ہوئی چائے پی، یہی ان کا ناشتہ تھا۔ وہ اپنی کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ انہیں گمنامی سے نکال کر شہرت دلائے گی۔ اسی اثناء میں ان کی بیوی سکینہ جاگ اٹھی اور پھٹے پرانے لحاف سے نکل کر آنکھیں ملتی قمر صاحب کے پاس آ کر شکوہ کرنے لگی کہ اسے جگا کیوں نہ لیا، وہ چائے بنا دیتی۔ قمر اعلیٰ پائے کے لکھاری تھے، انہیں 20 برس سے ادب کی خدمت کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ انہوں نے روزگار کا کوئی اور ذریعہ اختیار نہ کیا۔ ادیبوں کسی شان بے نیازی میں مگن رہے۔ انہیں 40 سال کی عمر میں بڑھاپے نے آن گھیرا۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز فکر سخن میں محو رہتے۔ آمدنی نہ ہونے کے باعث ضروریات زندگی زہد کی حدود کو بھی پار کر چکی تھیں۔ وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کی بیوی بڑی صابر و شاکر تھی، بلکہ وہ قمر کا صبر و قناعت سے ساتھ دے رہی تھی۔ حضرت قمر کو اچانک ایک احساس نے پریشان کر دیا کہ شاید ان کے کلام میں وہ خوبیاں نہیں جو شہرت کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اس حوالے سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک روز اچانک انہیں رئیس شہر نے اپنے یہاں ایک بڑی تقریب میں مدعو کیا۔ ان کا دل اس قدر دانی پر خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ دن بھر متوقع استقبال اور عزت افزائی کے بارے میں سوچتے رہے۔ تقریب کے روز دوپہر ہی سے تیاری شروع کی، شیو کیا، بال کٹوائے، صابن سے نہائے، مگر کپڑوں کا معاملہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ قمر مدت سے ڈھنگ کا کپڑا نہ سلوا سکے تھے، اشکن پرانی ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ایسے کپڑے پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ قمر نے زوردار دلائل سے اس مشورے کو رد کیا کہ وہ اس زعم میں رہے لوگ اس کے لباس کو نہیں بلکہ کام کو دیکھتے ہیں۔ انہیں ان کے فن کی وجہ سے بلایا گیا ہے، ورنہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں۔ شام کے وقت موصوف پرانے لباس میں ملبوس گھر سے نکلے۔ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ اس لیے وقت گزارنے کے لیے حافظ صمد بساتی کی دکان پر بازار کے 3 چکر لگانے کے بعد پہنچے۔ اگرچہ ان کے مقروض تھے، مگر راجہ صاحب کے ہاں دعوت میں جانے کی بات کر کے ان پر رعب ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں مرعوب بھی کر لیا۔ پھر کپڑے والے کی دکان پر بھی رکے، اس نے بھی قرض کا تقاضا کیا، مگر راجہ صاحب کے ہاں دعوت پر جانے کا سن کر مرعوب ہوئے اور قمر کی خوب اوبھگت کی۔ آخر کار قمر راجہ صاحب کے بنگلے پر جا پہنچے۔ دربان نے دعوتی کارڈ طلب کیا، جس پر قمر کو غصہ آ گیا۔ وہ واپس جانے لگے۔ دربان نے معمول کی تعریف کر کے اندر جانے کو کہا۔ محفل بڑی پررونق اور رنگین تھی۔ راجہ صاحب نے استقبال کے بعد انگریزی لباس میں ملبوس احباب سے تعارف کرایا۔ انہوں نے قمر کو حیرت اور تحقیر سے دیکھا۔ انگریزی شاعرہ بائرن اور شیلے پر گفتگو کرنے کے ساتھ مقامی شاعری کو تضحیک کا نشانہ بنانے لگے۔ قمر سے برداشت نہ ہو سکا، ترش انداز میں بحث کرنے لگے۔ راجہ صاحب نے انہیں روکا۔ اتنے میں یورپ سے پڑے ہوئے مہمان خصوصی تشریف لائے اور قمر صاحب کو اپنی یا کسی شاعر کی غزل پڑھنے کو کہا گیا۔ انہیں انکار کر کے کہا کہ وہ کوئی بھاٹ یا میراثی نہیں۔ محفل سے اٹھ کر گھر واپس آئے۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، آج مجھے سبق مل گیا ہے۔ میں چراغ ہوں، جلنے کے لیے ہوں۔ میرے خدا نے مجھے بھٹکنے نہ دیا۔ میرا جھونپڑا میرے لیے جنت ہے اور ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔